کہ محبوب لوگوں کو بتا دیجیے، لوگوں کو فرما دیجیے
کچھ نہیں مانگتا بلکہ مودت کرو میرے قرابت والوں سے، تو مودت کا حکم رب دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ کون ہیں آپ کے قرابت والے جن سے رب کریم مودت کا حکم دے رہا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، جن سے مودت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خلاصہ اگر کیا جائے تو تفاسیر میں موجود ہے، جو کربلا کے بعد واقعہ پیش آیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین کرام اپنی اپنی تفاسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین صرف نہیں بلکہ مصطفیٰ کا سارا۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، آج کی نہیں، جو سینکڑوں سال پہلے اللہ کے محبوبین بندے لکھ کے چلے گئے، ان تفاسیر میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ المختصر جو جڑ ہیں پہلے بیٹھ کی، جو جڑ ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان سے مودت کا حکم دیا، لیکن افسوس آج ہم نے ان کو بلانا شروع کیا۔ جو مودت کا حکم تھا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم قرار دیا، وہ چیز ہمارے دلوں سے دور ہونے لگی اور بربادیاں مسلمانوں کے قریب آئیں۔ جو آج حالات ناشاز ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس میں ہر طرف سے دیکھا جائے تو ہماری بھی کمیاں نظر آئیں گی۔ رب کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے، رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے، فرماتے ہیں نحن اہل بیت، نحن آل محمد، ہم آل محمد کی اللہ کی رسی۔ رب کریم نے 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا سلام علی یاسین، یاسین پر سلام ہو۔ جاتے ہیں حضرت عباس کے پاس، جا کر لوگ سوال کرتے ہیں کہ عباس یہ کون ہے یاسین جس پر اللہ عز و جل خود سلام بھیج رہا ہے؟ تو تفسیر ابن عباس کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ فرماتے ہیں یہ یاسین سے مراد نبی کا گھر، جس پر خود رب کریم سلام بھیج رہا ہے۔ اسلامیہ ہم نے بلانا شروع کر دیا۔ ماضی قریب میں ابھی پچھلا مہینہ گزرا جس کو ہم محرم الحرام کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، ماہ محرم الحرام گزرا، جس میں عید کی بقا کی خاطر، حقانیت کی خاطر امام حسین نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنا سب گھر بار لٹا دیا، اپنے 18 سال کے بیٹے کو لٹایا، اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کیا، اپنے بھانجوں کو قربان کیا، بھتیجوں کو قربان کیا، پورا خاندان نبی کے دین پر لٹا دیا۔ علی کے شہزادوں نے، ہمیں وہ محرم کا مہینہ تو یاد رہا، لیکن امام حسین کے خود کے سگے بھائی، جو امام حسین کے مولا حسین کے بھی امام ہیں، جس کو امام خود امام حسین نے کہا، وہ امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کی شہادت کسے یاد ہے؟ کسے یاد ہے امام حسن کی شہادت؟ یہ عظیم بابرکت مہینہ دیکھتے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے کئی محبوبین بندوں کا مہینہ ہے، جن میں ایک جو مشہور بزرگ ہیں، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، ان کے نام سے بھی یہ مہینہ مشہور ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات تو یاد رہی کہ 25 صفر کو تاجدار بریلی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا عرس آتا ہے، ہم اس کے چرچے تو کرتے نظر آتے ہیں، ہم دھوم دھام سے ان کا دن تو مناتے نظر آتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جس کے قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا اور جن کے قدموں، جن کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنایا، جس کی وجہ سے بریلی کا
بریلی کا وہ تاجدار اعلیٰ حضرت بنتا ہوا نظر آیا، اس امام حسین کی یاد ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ 3 دن کا وہ گلا میں نبی کا گھرانہ پیاسا رہا، امام حسین کے گھر والے پیاسے رہے، وہ تو یاد رہا، لیکن اسی یزید نے اس امام حسین کی شہادت سے پہلے امام حسن کو زلیل دیا، اس کا ذکر ہمیں یاد نہیں تھا۔ کون امام حسن جن کو میرے مصطفیٰ اپنی زبان مبارک، کون امام حسن جن کو میرے مصطفیٰ اپنے کاندھے پر بٹھاتے ہیں اور بازار میں سفر کراتے ہیں، صحابی رسول دیکھ کر کار اٹھتے ہیں، مشکات شریف سے پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنی اچھی سواری ہے، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، سواری کتنی بہترین ہے۔ تو میرے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں، اے میرے صحابی، یہ تو دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے سواری کتنی عمدہ ہے، سواری کتنی بہتر ہے، سواری کتنی اچھی ہے، ارے یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو دیکھ، سوار کون ہے؟ وہ جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنہ، حسن اینڈ حسین آنر آف دی جنت، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ وہ حسن سمجھے تو مقام سمجھے، وقت اجازت ہی دیتا کہ کسی بھی موضوع پر کھل کر گفتگو کی جائے، بس تھوڑی سی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، سمجھیں اس چیز کو ہمیشہ کے لیے دلوں میں اتار لیں، اپنے بچوں کے دلوں میں پیوست کریں، یہ محبت دلوں میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے پتا ہے کیا فرمایا، لم يدخل الایمان فی قلب رجل حتی یحب لأہل بیتہ، کسی انسان کے دل میں ایمان ہی نہیں جا سکتا جب تک میرے سے محبت نہ، ضروری ہے محبتیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے آل کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہو کر مرا، جنگ پہ نہیں گیا، تلوار بازی نہیں کی، تیر اندازی نہیں کی، دشمنوں سے پستل میں بیمار ہوا اور پستل پہ مر گیا، لیکن اہل بیت کی محبت پر مرا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میرے آل کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہو۔ ابتدائی نہیں، باغیوں کے لیے بھی سنیں، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، کنز العمال سے پڑھ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو میری آل کی بغض پر مرا کافر مرا۔ سمجھے تو بات میں کس کی کر رہا ہوں؟ بات اس کی کر رہا ہوں تو میرے مصطفیٰ جن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے مصطفیٰ بے چین ہو جائیں، وہ مصطفیٰ کی اگر نظر نہ آئے امام حسن تو میرے مصطفیٰ کا دل بے چین ہو، وہ امام حسن، وہ امام حسین حسن کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں کو پکڑتے ہیں، امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا قریب آنا، امام حسن قریب آتے ہیں، اپنے ننھے ننھے پاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کہا بیٹا اور اوپر آنا، آپ گھٹنوں تک آ جاتے ہیں، کہا اور اوپر آ، آپ اور اوپر آتے ہیں، کہا اور اوپر آ، سینے پر پاؤں، کس کے؟ سید الانبیاء کے سینے پر امام حسن کے پاؤں جب پہنچتے ہیں، میرے مصطفیٰ امام حسن کی زبان کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی زبان مبارک کو چوستے ہیں اور چساتے ہیں، اور جب حضرت فاطمہ سوال کرتی ہیں تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے فاطمہ، یہ حسن اور حسین وہ ہیں جن سے میں سب سے زیادہ میرے کریمین کو اپنی زبان چسائی، اسی زبان کا اثر تک
समझे बात? आप साइंटिस्टों से पूछेंगे या बड़े डॉक्टरों से पूछेंगे या साइंस की किताबें उठा के पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि इंसान 3 दिन यानी 72 घंटे ऐसा है, उसके बाद उसकी मौत। 72, लेकिन 72 घंटे गुजरने के बाद करबला में तलवार जब इमाम हसन के छोटे भाई इमाम हुसैन चलाते हैं तो यजीदियों का लश्कर ऐसे भागता है जैसे शेर को देख कर भेड़ बकरियां भागता है। जिसके छोटे भाई हुसैन की अजमतें ये हैं तो बड़े भाई उनका भी इमाम है उसकी मैं इमाम हसन के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा था, अपनी बात को समेट बिल्कुल समेट इमाम हसन जहर दिया गया, इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया और इमाम हसन जो आपके बड़े भाई हैं उनको जहर दिया गया और एक बार नहीं, रिवायतों में अलग अलग बातें मौजूद हैं। कहीं पर 4 मरतबा आया, कहीं पर 5 मरतबा आया, कहीं पर 6 मरतबा। तवारीख में 6 मरतबा भी है, 5 मरतबा भी है और 4 मरतबा भी है, लेकिन अभी रिवायत में 6 मरतबा के कम से ज़्यादा। कभी आपको खजूर में जहर दिया, कभी आपको शहद में जहर दिया, कभी आपको खाने में जहर दिया गया, कभी आपको पानी में जहर मिला के शरबत में जहर मिला के दिया गया। इमाम हसन की रात भर हालत खराब रहती, सुबह नाने के रोजे पर जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पर जाते और दुआ मांगते, अल्लाह ताला शिफा दे। लेकिन आखिरी मर्तबा जो जहर दिया गया तो नॉर्मली जहर नहीं दिया गया। मैं कह रहा था ना, वो शहादत याद है, लेकिन इस शहादत को अगर सही से सुना जाए, सही से पढ़ा जाए तो इंसान अपनी आंखों से आंसू को न रोक पाए। किस तरह से इमाम हसन को तकलीफ दी गई, इमाम हसन को जब 6ठी मर्तबा जहर दिया गया तो ऐसा वैसा जहर नहीं दिया गया, बल्कि हीरे को पीसा गया, हीरे को बिल्कुल पीस दिया गया और पीस कर उस मशकीज़े में, मशकीज़ा बोलते हैं जिससे लोग पानी पिया करते हैं, सुराही भी बोला करते हैं। मशकीज़ा चमड़े का होता है, सुराही मिट्टी की होती है। मशकीज़े में या सुराही में आप दोनों रिवायतें मैंने पढ़ी तो उसमें उस हीरे को डाल दिया। रिवायतों से साबित ये होता है कि इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों का कातिल है। और बस इसकी दलील ज़्यादा कभी दूसरी देने की जरूरत नहीं है, दलील इतनी काफी है। जिस वक्त में इमाम हुसैन इमाम हसन पाक को जहर दिया गया उस वक्त मदीना शरीफ और अतराफ की हालतें ऐसी थी कि चिराग उन लोगों के घरों पे जल पाता था जो लोग मालदार हुआ करते थे, लोग पेट भर के खाना नहीं खा पाते थे, ऐसी गुर्बत ज़रा हालात थे, गरीबत गुर्बत बहुत ही ज्यादा थी, लोग चिराग नहीं जला पाते थे। तो सोचें, जिनके पास चिराग जलाने के लिए पैसा नहीं था, क्या वो अवाम इमाम हसन की मशकीज़े में हीरे को पीस कर डालने की ताकत रखती थी? जिसके पास चिराग जलाने के लिए पैसा नहीं, जिसके पास अपना खुद का परिवार, अपने खुद के परिवार का पेट पालने की गुंजाइश न हो, वो इमाम हसन को जहर, वो भी आम जहर नहीं, हीरा पीस कर किस तरह से दे सकता है? पता चलता है कि ये किसी मालदार इंसान का काम है। और उस वक्त जो मालदार था वो और नहीं यजीद, और जहर यजीद के ही वहां से आया और इमाम हसन के मशकीज़े में डाला गया। अल मुख्तसर बात को समेट दूं, इमाम हसन ने जब रात में पानी पिया है तो पानी वैसे ही पिया तो ऐसा लगा कि गले से लेकर नाक तक सारा हिस्सा कट गया, गले से लेकर नाक तक सारा जिस्म अंदरूनी कट गया। और 40 दिन तक मुसलसल इमाम हुसैन बीमार रहे और आपको जब उल्टियां होती थी तो आंतों के टुकड़े कट कट कर मुंह के रास्ते से
حالات دیکھیں، تکلیف دیکھیں کس طرح. امام حسین 3 دن پیاسے رہے، 3 دن. لیکن امام حسن کی مشکلات دیکھیں. ابھی ہمیں الٹی ہوتی ہے یا پت کی الٹی طے ہوتی ہے، کبھی کبھی الٹیاں ہوتی ہیں، ہو نہیں پاتی، بس انسان کا جی مارش ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے آنکھیں پلٹ نہیں، انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. سوچو امام حسن پر، نبی کے لختے جگر پر کیا گزری ہوگی کہ جس وقت آنکھیں کٹ کٹ کر منہ کے راستے سے باہر. صرف اتنا ہی نہیں، امام حسن فرماتے ہیں کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے، فراغت کے لیے جب میں گیا تو فراغت کے بعد میں نے ایسا دیکھا کوئی چیز گری ہے. فارغ ہونے کے لیے کوئی چیز گئی تو اپنی لکڑی سے دیکھا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے پاخانے کے راستے سے بھی، منہ کے راستے سے بھی، اور فراغت میں جاتے ہیں وہاں سے بھی امام حسن کے آنکھوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر دیتے ہیں. سوچے پہلے امام حسن پر کیا گزری ہوگی. ان یزیدیوں کو اس پر بھی رحم نہیں آیا، اسی پر انہوں نے بس نہیں کی، حل کی اور آگے بڑھے. ہو جب امام حسن شہید ہو گئے، جب امام حسن اس دنیا سے پردہ رہ گئے، تب امام حسن نے وصیت کر دی کہ اے میرے بھائی حسین، میرے جنازے کو جب تیار کر مجھے گمان